السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فیض الرحمان ہے، میں ہالینڈ سے ہوں۔ پیارے باپا جان، میرا ایک سوال ہے، کیا اولیاء کرام غیب جانتے ہیں؟ جواب دیجیے، جزاک اللہ۔ اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام غیب جانتے ہیں، اور اس پر قرآن کریم کی کئی آیتیں جو ہیں یہ دلیل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے فیض سے اولیاء کرام بھی جانتے ہیں، اور اس میں سب اللہ ہی کی عطا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف میں ایک روایت ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب غزوہ احد ہوا تو رات میں مجھے میرے والد نے بلا کر کہا، میں اپنے متعلق خیال کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں پہلا شہید میں ہوں گا، اور میں اپنے نزدیک تم سے زیادہ پیارا کسی کو نہیں چھوڑتا سوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے، اور مجھ پر قرض ہے، تم ادا کر دینا، اور اپنی بہنوں کے لیے بھلائی کی وصیت قبول کرو، یعنی ان کے ساتھ تم بھلائی کرتے رہنا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، ہم نے سویرا پایا تو پہلے شہید وہ ہی تھے، یعنی میرے والد صاحب، اور میں نے انہیں دوسرے کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا۔ مرآت المناجی میں ہے، جلد 8 میں۔ یہ ہے صحابی کا علم غیب کہ اپنی وفات، نوعیت وفات، حسن خاتمہ یعنی اچھے خاتمے وغیرہ سب کی خبر پہلے سے دے دی۔ تو ہر صحابی ولی ہوتا ہے، ہر ولی صحابی نہیں ہوتا، لیکن ہر صحابی ولی بھی ہوتا ہے۔ تو صحابی کو بھی علم غیب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ حضرت مولا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، لوح محفوظ است پیش اولیاء، از چه محفوظ است محفوظ از خطا، یعنی لوح محفوظ اولیاء اللہ رحمہم اللہ کے پیش نظر یعنی سامنے ہوتا ہے، نظروں میں ہوتا ہے، جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہوتا ہے۔ لوح محفوظ ہے نا، دنیا جب سے بنی تب سے لے کر جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، تب تک کا علم لکھا ہوا ہے، معلومات سب اس میں۔ تو یہ اولیاء کرام کی نظر میں ہوتا ہے۔ اب یہ اولیاء کرام کی اقسام ہوتی ہیں، تو بہرحال ہمارے غوث پاک کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی اخبار الاخیار صفحہ نمبر 15 پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے۔ میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں، کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے یعنی کانچ کی طرح ہو۔ جیسے اس وقت میں بیٹھا ہوں، کانچ ہمارے بیچ میں موٹا کانچ ہے، تو جو میرے سامنے میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے غوث پاک کے سامنے تو لوگ ایسے دیکھ، ان کے باطن ایسے دے اندرونی، کہ جیسے کانچ کی بوتل کہ اس کے اندر کا سب نظر آتا ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری، یہ حنفیوں کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ مرقات المفاتیح
میں حضرت سیدنا شیخ عبداللہ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب عقائد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، نور ایمان کی قوت بڑھ کر بندہ حقائق اشیاء پر مطلع ہوتا ہے، اور اس نور ایمان رکھنے والے جو بندہ ہے اور اس پر غیب، نہ صرف غیب بلکہ غیب کا غیب روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے، اور اس کے اگر ہم دلائل بیان کرنے جائیں تو شاید یوں سمجھو رات کم پڑ جائے، اتنے دلائل ہیں۔ غوث پاک کو روشن ضمیر کہتے ہیں نا، پیروں کے پیر روشن ضمیر۔ روشن ضمیر کے مطلب یہی ہے کہ جس پر دل کے حالات ظاہر ہوں، روشن ہوں، اندرونی حالات جو ہمارے دلوں کے جانتا ہو، روشن ضمیر۔ تو الحمدللہ رب قدیر کی عطا سے میرے مرشد، میرے غوث پاک روشن ضمیر ہیں، الحمدللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ہمارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ، ہمارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ، ہمارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ، کسی شے سے نہیں عالم میں پردہ غوث اعظم کا، کسی شے سے نہیں عالم میں پردہ غوث اعظم کا، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔